بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ بہشتی زیور سے نیک بیویوں کے بیان میں آج حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا ذکر۔ ان کا نام رحمت ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام بدن زخمی ہو گیا اور سب نے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، یہ بیوی اس وقت بھی خدمت گزاری میں مصروف رہتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خاطر ہر طرح کی تکلیف اٹھاتی۔ ایک بار ان کو آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں اچھا ہو جاؤں تو ان کے 100 لکڑیاں ماروں گا۔ جب آپ کو صحت ہو گئی تو اپنی قسم پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے یہ حکم آسان کر دیا اور فرمایا کہ تم ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، وہ ایک ہی دفعہ مار دو۔ فائدے میں لکھا ہے کہ دیکھو کیسی صابر بیوی تھیں کہ ایسی حالت میں بھی برابر اپنے خاوند کی خدمت کرتی رہیں، اور بیماری میں ان کی قسم سے معلوم ہوتا ہے کہ مزاج کچھ نازک ہو گیا تھا، وہ اس کو بھی سہتی تھیں۔ اسی خدمت اور شوہر کی خدمت اور صبر کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لکڑیوں سے بچوا لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری تھیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ان کے حکم کو کیسا آسان کر دیا۔ البتہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے اس طرح کی اگر کوئی قسم کھائے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے کہ 100 لکڑیاں ماریں گے، تو یہ قسم کھانا جو ہے اس کو جھاڑو مارنے سے قسم پوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قسم اس زمانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ قسم اب کوئی کھائے گا تو وہ ظلم ہوگا، اور ایسی قسم کو پھر توڑ کر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یعنی 100 لکڑیاں اگر ماری جائیں گی تو یہ ظلم ہو جائے گا بیوی پر، اور ظلم اور گناہ کی قسم کھانا بھی گناہ ہے، اور اس کو توڑ کر کفارہ دینا ضروری ہے۔ غرض یہ کہ فرمایا کہ بیویوں، خاوند کی تابعداری اور اس کی نازک مزاجی کی خوب سہار کیا کرو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی پیاری بن جاؤ گی۔ حضرت لیہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ کا ذکر۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور قحط پڑا اور سب بھائی مل کر اناج خریدنے ان کے پاس گئے، کیونکہ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہو گئے تھے، اور ان کے یہ بھائی جو تھے انہوں نے ان کے حسد میں ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا۔ قتل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر ان کے ایک بھائی نے کہا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے، اور وہاں سے پھر یہ کوئی قافلہ گزر رہا تھا اور انہوں نے کنویں میں ڈول ڈالا پانی کے لیے، اور اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے، تو انہوں نے ان کو غلام بنا لیا اور بازار میں جا کر بیچ دیا، اور جب جس کو بیچا وہ عزیز مصر تھا، وہاں انہوں نے اس کی ایسی خدمت کی اور ایسی عقل مندی اور دانش مندی سے کام کیا کہ پھر وہ عزیز مصر ان کا معتقد ہو گیا۔ لیکن پھر کسی وجہ سے ان کو قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور بہت برس کے بعد ہی جب جیل سے رہا ہوئے تو اس وقت کے بادشاہ نے ان کو اپنا مقرر بنایا، اور پھر آخرکار بادشاہت ان کے حوالے کر دی۔ تو جب بادشاہت ان کے حوالے کر دی اور مصر میں قحط پڑا، جو کہ خواب میں ان کو بتلایا بھی گیا تھا، عزیز مصر کو اس وقت کے بادشاہ کو خواب بھی آیا تھا، تو پھر اس قحط میں ان کے مختلف ملک سے مختلف لوگوں کا وفد بادشاہ سے اناج لینے کے لیے آیا کرتا، کیونکہ بادشاہ کے پاس ذخیرہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اناج کا ذخیرہ تھا، تو انہی میں ان کے بھائی بھی آئے اور ان سے اناج لینے کے لیے آئے۔ اس وقت پہلی دفعہ میں تو انہوں نے نہیں پہچانا، بعد میں جب انہوں نے پہچان کروائی اپنی، اور اپنا کرتا اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالنے کے لیے دیا، کیونکہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے روتے، کیونکہ وہ ان سے بچھڑ گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ سب کو یہاں لے آؤ، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی پھر درست ہو گئی ان کی قمیض ان کے آنکھوں پر ڈالنے سے، اور پھر وہ اپنے وطن سے چل کر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد
اور اپنی ان خالہ کو تعظیم کے واسطے بادشاہی تخت پر بٹھلایا، اور یہ دونوں صاحب اور سب بھائی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اس زمانے میں سلام کی جگہ سجدہ کرنا درست تھا، اب درست نہیں ہے۔ اب کسی کو سجدہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی قسم کا بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خالہ کو قرآن پاک میں ماں فرما دیا ہے۔ ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا تھا، اور بعضوں نے کہا ہے کہ جن کا یہ قصہ ہے یہ ماں ہی تھی، حضرت راحیل ان کا نام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ فائدے میں لکھا ہے کہ دیکھو کیسی بزرگ خاتون ہوں گی جن کی تعظیم نبی علیہ السلام نے کی۔ مشکوٰۃ شریف سے سرکار دو جہاں، سردار الانبیاء، محبوب خدا و محبوب کائنات، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات شریفہ کا بیان چل رہا ہے۔ وعنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس ولقد فزع اهل المدینة ذات لیلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد سبق الناس الى الصوت وهو يقول لم تراعوا وهو على فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال لقد وجدته بحرا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ بچپن ہی سے بہت کم عمری سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم ہوئے، اور آخر سانس تک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، سعادت حاصل کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و جمال، فضل و کمال، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ میں تمام لوگوں سے بڑھ کر تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں سے زیادہ دلیر اور بہادر تھے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ مدینہ شریف کے لوگ کسی سمت سے کسی آواز کو سن کر، جیسے چور یا ڈاکو کی کوئی آواز ہوتی ہے، مضطرب اور خوفزدہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے۔ پھر کچھ لوگ جمع ہو کر اس آواز کی سمت گئے۔ وہاں انہوں نے اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود پایا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور تنے تنہا اس آواز کی سمت روانہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ ڈرو نہیں، کوئی خطرہ نہیں، ڈرو نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے، جو ننگی پیٹھ تھا، اس پر زین بھی نہیں تھی، نیز آپ کی گردن میں تلوار پڑی ہوئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اس گھوڑے کو دریا کی طرح تیز رو پایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت کا یہ واقعہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوفزدہ ہو کر آپس میں ابھی سوچ بچار ہی کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، اس سے بھی کہیں پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنے تنہا اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے جو کہ سست تھا، چلنے میں مشکل کرتا تھا، اس پر سوار ہو کر، جبکہ اس پہ زین بھی نہیں تھی، یعنی فوراً کے فوراً آپ نے اس زین کی بھی جو اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جمائی جاتی ہے اس کا بھی انتظار نہ کیا، نہ اس کو جمایا، بلکہ ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر فوراً اپنے صحابہ کے حفاظت کے لیے آگے آگے جیسے سردار ہوتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پہنچ گئے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا، اور آپ کی اس گھوڑے کو استعمال کرنے کی یہ برکت ہوئی کہ جو گھوڑا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سست رو تھا، چلتا نہیں تھا، چلنے میں مشکل کرتا تھا، ہمیشہ مشکل کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر سواری کی برکت سے وہ ہمیشہ کے لیے خوب تیز رو ہو گیا، خوب دوڑنے والا ہو گیا۔
وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال اللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کسی چیز کا سوال کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موجود ہوتے اس کا انکار کر دیا ہو. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتا اور آپ کے پاس موجود ہوتا تو آپ فوراً دے دیتے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا اور سائل کا سوال پورا کرنے پر قادر نہ ہوتے تو اس صورت میں بھی صفائی کے ساتھ انکار نہ کرتے، یعنی بالکل برملا انکار نہ کرتے، بلکہ یا تو خاموشی اختیار کر لیتے یا مناسب الفاظ میں عذر بیان کرتے. سختی اور درست روی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی ہی نہیں. یا پھر دعائیہ جملے ارشاد فرما دیتے، گویا آپ کسی بھی حالت میں سائل کے سامنے اپنی زبان پر صاف انکار کا لفظ نہیں لاتے تھے. کسی بھی جائز کام کے لیے آپ بالکل برملا انکار نہ فرماتے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں. ربنا تقبل منا